نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ المعروف بشرح عقیدۃ اہل سنہ والجماعہ، شرح العلامہ الشیخ محمد بن محمود الرومی البابرتی المصری الحنفی المتوفى سنہ 786 ہجری۔ یہ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے عقیدۃ طحاویہ پر۔ جیسا کہ آپ کو مقدمہ سے معلوم ہو جائے گا کہ علامہ صاحب نے اپنے شرح لکھنے کا جو وجہ لکھا ہے، اسی طرح شرح شروع کرنے سے پہلے میں بہت عرصے سے یہ ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ باطل فرقے جتنے بھی ہے وہ اپنے مسلک اور مشرب کو بچانے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے بہت کوشاں ہے، ہر اعتبار سے، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن اگر کمی ہے اور صرف اکابر پر اعتمادی کا نعرہ ہے تو وہ صرف اہل سنہ والجماعہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کابر نے یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے، لیکن خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں بہت عرصے سے یہ ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ عقیدۃ طحاویہ کی آسان شرح اردو زبان میں خصوصاً عوام کے لیے ایسی تیار کی جائے کہ وہ اپنے مسلک سے باخبر رہے اور اپنے عقیدے پر مضبوط رہے، اور کسی باطل فرقے کے عالم کے بیان سے، تقریر سے، ان کے شبہات سے، ان کے اعتراضات سے وہ وہم اور بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ عزم کیا کہ آسان سہل الفاظ میں اردو زبان میں عقیدۃ طحاویہ کی شرح کی جائے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے عربی زبان میں ہے تو اس کو اردو میں منتقل کیا جائے اور مختصر سہل انداز میں عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو میں شروع کرتا ہوں مختصر انداز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواجب وجودہ وبقاؤہ، الواسع جودہ وعطاؤہ، القدیم برہ واحسانہ، العمیم طولہ وامتنانہ، المنزہ فی ذاتہ عن کل شبیہ ومثال، المتعالی فی صفاتہ عن التغیر والزوال، والصلاة علی رسولہ الذی ارسلہ بالحق داعیا وللخلق ہادیا، محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ائمۃ الہدی ومصابیح الدجی۔ یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ شرح کا مقدمہ لکھ رہے ہیں۔ تو مقدمے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مصنف اور مؤلف جو بھی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کی شروعات وہ حمد و ثنا تسبیح سے کرتے ہیں۔ تو اسی عادت کے مطابق علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے شرح کی ابتدا اللہ رب العزت کی بڑائی اور ان کے حمد و ثنا سے شروع کی، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی بھیجا اور تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں پر۔ تو مقدمے کا ترجمہ الحمد للہ ہے، تمام تعریف خاص اس اللہ کے لیے، الواجب جودہ وجودہ وبقاؤہ، جس کا موجود ہونا، جس کا باقی رہنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ موجود ہونے کا مطلب ای الذی یستحیل علیہ العدم، جس پر نہ ہونا محال ہو، یعنی اگر وہ نہ ہو تو نہ ہونا اس کے لیے یہ محال ہو، بلکہ اللہ کے لیے وجود اور موجود ہونا یہ لازمی ہے۔ ای ان العقل لا يقبل عدم وجودہ، قال اللہ تعالی افی اللہ شک، یعنی عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ موجود نہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ رب العزت کے بارے میں شک ہے کہ وہ موجود ہی نہیں؟ مطلب اللہ رب العزت کا وجود یہ لازمی اور اس کا بقا یہ واجب ہے۔ الواسع جودہ وعطاؤہ، اللہ رب العزت کی کرم و سخا اور عطا یہ وسیع ہے، تمام
لوگوں کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ القدیم برہ و احسانہ، اللہ رب العزت کا احسان اور نیکی یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی یہ قدیم صفت ہے۔ العمیم طولہ و امتنانہ، اور اللہ رب العزت کا احسان اور کرم فرمانا یہ سب کو شامل ہے۔ المنزہ فی ذاتہ عن کل شبیہ و مثال، اللہ رب العزت اپنے ذات میں ہر مثل اور شبیہ اور مماثل سے پاک ہے۔ شبیہ اور مثال دونوں کا ایک معنی ہے۔ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر التحریر و التنویر میں فرماتے ہیں کہ شبہ اور مثل یہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں اصل کے اعتبار سے۔ المتعالی فی صفاتہ عن التغیر والزوال، اللہ رب العزت اپنے صفات میں یہ بلند و بالا ہے تغیر اور زوال سے۔ اللہ رب العزت کے صفات یہ دائمی ہیں اور اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ لازم ہے، اس سے جدا ہونے والے نہیں ہے۔ والصلاة علی رسولہ الذی ارسلہ بالحق داعیہ، اور درود اور سلام ہو اس رسول پر جس کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ داعی بنا کر بھیجا ہے۔ وللخلق ہادیہ، اور مخلوق کی طرف اس کو بھیجا ہے ہدایت کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ۔ ہادی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کا سبب اور ہدایت اور نیک راستہ دکھانے والے ضرور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ، اور اس کے تمام آل اور اس کے تمام اصحاب پر، ائمۃ الہدیٰ جو ہدایت کے روشن مینار ہے، جو ہدایت کے ائمہ ہے، ومصابیح الدجیٰ، اور طریقوں کو روشن کرنے والے دیوے اور روشنی دینے والے ہیں۔ وبعد فإن أجل العلوم وأعلاها وأوجبها على العاقل تحصيلا وأولاها، حمد و ثنا کے بعد تمام علوم میں بہتر، افضل اور بلند و بالا اور عاقل پر سب سے زیادہ واجب ہونے والے، تحصیل کے اعتبار سے کہ عاقل بندہ جس میں عقل ہو، جس میں شعور ہو، اللہ رب العزت نے اس کو شعور دیا ہو، تو اس پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اور سب سے بلند و برتر جس علم کا حاصل کرنا ہے وہ ہے علم اصول الدین الذي يشتمل على معرفة اللہ تعالی التي هي اصل كل علم ومنشأ كل سعادہ، جو دین کی اصول کا علم ہے، یعنی علم اصول الدین، دین کی بنیادی اصول ہیں ان کا علم۔ وہ کون سا علم ہے؟ الذي يشتمل على معرفة اللہ، علم اصول الدین سے مراد وہ علم ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت پر مشتمل ہو، اللہ رب العزت کی پہچان پر مشتمل ہو۔ کون سی پہچان؟ التي هي اصل كل علم، اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان یہ تمام علوم، تمام علموں کی اصل اور بنیاد ہے اور ہر سعادت کی منشا ہے۔ لأجلها خلق الثقلان على ما فسر قوله تعالی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ثقلان، انس اور جنس کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انس اور جن کو پیدا کیا، جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر کی ہے۔ لیعبدون کی تفسیر کس طرح؟ لیعرفونی، تاکہ وہ ہم کو، مجھ کو پہچان لے۔ ای وما خلق اللہ الجن والانس الا لیأمرہم بعبادتہ، اللہ رب العزت نے جنس اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ اس کو حکم دیا جائے اپنی عبادت کرنے کی۔ اس کی تفسیر کس نے کی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمان القرآن، جو قرآن کی سچا ترجمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی تھی، اس اعتبار سے وہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حبر الامہ بن گئے، تو انہوں نے یہ تفسیر بیان کی۔ وقد سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقد سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ آگے یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے اس پر بھی تھوڑا کلام کریں گے۔ یہاں تک ہم بس کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع مقدمہ میں اللہ رب العزت کے صفات کی طرف اشارہ کی اور اس کے ذات کی طرف اشارہ کی، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر شبیہ اور مثال سے پاک ہے۔ آگے تفصیل آ رہا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کی صفات تغیر اور زوال سے پاک ہے، جیسے کہ مشبہہ اور کرمیہ فرقے کے جو عقائد ہیں یہ انشاءاللہ آگے تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ اور حمد و ثنا کے بعد علم اصول الدین، عقیدہ کی بنیاد اور اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ عقیدہ
کو کس درجے میں حاصل کرنا ہے اور کس پر یہ عقیدے کا علم ضروری ہے، اور یہ بتایا کہ عقیدے کا علم سب علوم سے بنیادی طور پر مقدم ہے اور سب سے افضل بھی ہے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ثقلان انس اور جنس کو پیدا کی تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت کو آدمی سیکھ لے، اس کو پہچان لے۔